الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محرم کی شب اول سے لے کے آج کی مجلس سویم تک جتنی بھی عقیدت والی سلسلے اور جتنا ذکر محمد والے بیت محمد علیہ السلام ہوا، مالک وہ تمام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص چینل ولایت علی، میرا مالک اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس چینل کی روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے دوست احباب، ان کے بچے، ان کی فیملی، میرا مالک ان تمام کو معرفت محمد و اہل بیت محمد، محبت اہل محمد کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ ازا ان کی نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے، کیونکہ جب مجلس عشرائی امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنی آخری نشست میں داخل ہوتی ہے، تو اس میں تذکرہ ہوتا ہے اس بی بی کا جو شریکت الحسین ہے، جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، وہ شہزادی جس نے امام کے ساتھ میدان کربلا میں اور بعد از کربلا اگلے امام کے ساتھ بطور طاقت اور بطور حجت اس کا ساتھ دیا۔ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی حیثیت کو تاریخ میں ایک بہن اور ایک بیٹی کے کردار سے زیادہ پڑھا گیا، زیادہ سنایا گیا، اور یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں اور مولا سید الساجدین کی پھپھی ہیں، مولا امیر المومنین کی بیٹی ہیں۔ یہ بات میں اپنے سامعین اور ناظرین کو ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب نفاذ شریعت کے لیے اس خانوادہ کی قربانی یا تذکرہ ملتا ہے، تو یہاں رشتہ داری کی بنیاد پہ کار نصرت انجام نہیں دیے جاتے، یہاں کوئی نہ کوئی عہدے کی بنیاد پہ یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولا امیر المومنین کی بیٹی اور مولا امام حسین کی بہن ہونے کی حیثیت سے رشتہ داری کی بنیاد پہ ان کا کربلا میں اتنا واضح کردار ہے، تو اگر رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہر ہی مولا امیر المومنین کی پاک اور پاکیزہ بیٹی کا یہ کردار ہونا چاہیے، یا پھر ہمیں معاذ اللہ کہیں ہم رشتوں کی بنیاد میں ہم ان کی حیثیت یا ان کی شخصیت کے معاملے میں کوتاہ نظر نہ ہو جائے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جو کردار ہے، اس کردار کو رشتہ داری کے اعتبار سے ہٹ کے روحانی اور معنوی اعتبار پہ دیکھا جائے، اور سب سے پہلا دیکھنا ضروری ہے کہ آخر اس شہزادی کی معرفت کیا ہے۔ تو صاحبان، امام وقت حجت دورہ ہونے کے باوجود شریعت کے نفاذ کے لیے جس سے مشورہ لے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ واہ، کیا بات، کیا بات ہے جیو۔ اور شہزادی کا یہ کردار صرف کربلا میں نظر نہیں آ رہا، کوفہ میں امیر المومنین کی زندگی میں شہزادی کا کردار شروع ہو گیا۔ یعنی کہ جو صاحب منبر سلونی کے ساتھ امامت کے مشورے میں شریک ہوگی، وہ شہزادی کیا ہوگی۔ پھر شہزادی کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ بی بی کے اوصاف حمیدیہ کو اور بی بی کے امتیاز کو واضح کرتا ہے کہ وہ امیر المومنین جو توحید کی زینت ہے، شہزادی اس کی زینت ہے۔ بے شک،
क्या बात है जी अंकल। शहजादी सलवातुल्लाह अलैहा जब मदीना से चली हैं तो शहजादी का किरदार एक बहन होने की हैसियत तो है, लेकिन कार इमामत में शहजादी इस अंदाज से शरीक है कि शहजादी को अगर आप म्यारे हुज्जत में देखें तो आपको उस ओहदे पे शहजादी वाज़े नजर आएगी। जैसा कि क्योंकि इस बीबी के जब भी हम फजाइल पढ़ेंगे तो हमें वो फजाइल मुसाइब से कशीद करने पड़ेंगे, क्योंकि शहजादी उम्मुल मुसाइब है और ज्यादा वक्त मुसाइब में गुजरा है, तो मुसीबत ही से हमें फजाइल जो है वो निकालने पड़ेंगे। तारीखों में एक बीबी का किरदार पढ़ा गया। अगर मैं, क्योंकि मुहर्रम अयाम में शोहदा 10 मुहर्रम की शोहदा की कुर्बानियों का तस्करा करूंगा तो इस बीबी का एक वाजे जिक्र मिलेगा, लेकिन मैं इससे आगे चलता हूं कि शाम गरीबा जहां से शहजादी का बाकायदा आगाज हुआ, शहजादी के मिशन का, वहां से अगर हम लें तो सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहला असर ये है कि शहजादी ने जले हुए खयाम से सैयदुल साजिदीन को बाहर लेके आई। ये सब तवारीख ने लिखा, इससे कोई इनकार नहीं है कि सैयदुल साजिदीन को खयाम हुसैनी से लेके आना। अब यहां मैं एक सवाल करना चाहूंगा, इमामत अपने ओहदे अपने ताकत से बखूबी वाकिफ होती है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगली हुज्जत की हैसियत से सैयदुल साजिदीन मौजूद थे। सैयदुल साजिदून का इमाम होने के बावजूद शहजादी सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के शानों का सहारा लेना, इसका मतलब इसमें कोई हिकमत या कोई राज पोशीदा है। इसमें मैं राज को वाजे करने से पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि फतेह मक्का में रिसालत बाप ने अपने कांधों को झुकाया और अमीरुल मोमिनीन को अपने शानों पे खड़ा किया। तो यहां एतराज करने वाले ये सवाल करते हैं कि रसूल इमामत के कांधों पे क्यों नहीं आए, इमामत रसूल के कांधों पे क्यों आई। तो यहां तारीख ने लिखा कि इमामत का बोझ सिवाय नबुव्वत के कोई उठा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। फिर उसके बाद आप शहजादे हसन और हुसैन का रसूल के कांधों पे या मस्जिद नबवी में पुश्त रसूल पे सवार होना। फिर उसके बाद तारीख ने एक और मंजर दिखाया कि जब रिसालत माप दुनिया से चलेंगे तो रिसालत माप की जो तबरुकात थे, वो तबरुकात जो रिसालत माप का, जिसमें अमामा जिसका नाम सहाब था, रिसालत माप का असा, रिसालत माप की अबा, रिसालत माप का जुब्बा, रिसालत माप की नालैन, ये सारी चीजें मौला अमीरुल मोमिनीन वसी होने की हैसियत से इन चीजों के वारिस थे। रिसालत माप के खानदान के जो सबसे बुजुर्ग शख्सियत थी हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो मौला अमीरुल मोमिनीन के घर आते और मौला अमीरुल मोमिनीन से कहते कि क्योंकि मैं बुजुर्ग हूं तो क्या ही बेहतर हो कि वो तबर्रुकात अंबिया जो है, तबर्रुकात रसूल जो है, वो मेरे पास रखे जाए। तारीख कहती है कि मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को बिठाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं, रिसालत माप का अमामा हजरत अब्बास को देते हैं, रिसालत माप की अबा देते हैं, रिसालत माप जो तबर्रुकात थे वो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को देने के बाद कहते हैं कि चचा अब्बास उठिए। किताबें कहती हैं कि हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से हरकत ना कर सके। जब हरकत ना कर सके तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने घर की तरफ निगाह करने के बाद कहा, हसन बेटा जरा बाहर आइए। मौला हसन बाहर आए, वही अमामा रसूल हसन के सर पे रखा, वही अमामा मुबारक हसन मौला के दोष पे दी, वही जुब्बा हसन मौला को पहनाया, वही असा मौला हसन के हाथ में दिया और कहा, मौला हसन को कहा कि हसन बेटा जरा चल के दिखाइए। मौला हसन ने सहने इमामत में चलना शुरू किया। मौला अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, हुसैन जरा बाहर आइए। बचपन के हुसैन बाहर आए, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई, वही लिबास रसूल हुसैन को पहनाया। फरमाया, हुसैन जरा चल के दिखाइए। हुसैन चले। मौला अमीरुल मोमिनीन ने बाद में वही अमामा अपने सर पे रखा, वही अबा खुद पहनी, वही लिबास खुद पहना। मौला अली चले तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से उठे। जब अपनी जगह से उठ के जाने लगे तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, चाचा अब्बास आप ये तबरुकात लेके क्यों नहीं जा रहे हैं?
تو حضرت عباس ابن مطلب نے کہا کہ علی مجھے اس بات پہ حیرانی نہیں کہ یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، یہ بوجھ آپ کے بچوں نے کیسے اٹھا لیا. میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ جیسے ابا حسین کو پوری آئی ویسے حسن کو پوری آئی، ویسے آپ کو پوری آئی، جیسے امامہ آپ کے سر پہ تھا جیسے حسن کے سر پہ آیا ویسے حسین کے سر پہ آیا. تو مولا امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں چچا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے، سوائے امامت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یہ بوجھ نبوت ہے، سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. اب میں تھوڑے سے طریقے یہ واقعات آپ کو عظمت سیدہ بیان کرنے کے لیے بتائے ہیں کہ فتح مکہ میں رسول کہہ رہے ہیں کہ امامت کا بوجھ سوائے نبوت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. بعد رسول مولا علی کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا بوجھ سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو ایک بات تو کلیت طے ہو گیا کہ حجت کا بوجھ سوائے حجت کا کوئی نہیں اٹھا سکتا. حجت کا بوجھ سوائے حجت کا کوئی نہیں اٹھا سکتا. شام غریبہ ایک پھپھی بھتیجے کو نہیں بچا رہی، بلکہ شام غریبہ سیدہ امت کو اپنا کردار دکھا رہی ہے. شہزادی نے سید الساجدین کو اپنی پشت پہ رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ میں بہن ہونے کی حیثیت سے ساتھ نہیں، حجت ہونے کی حیثیت سے ساتھ. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی علی حق، جیو جیو علامہ، بہت خوب. شہزادی بطور حجت ساتھ ہے. پھر دوسری بات، مولا امام باقر علیہ السلام اور مولا سید الساجدین، مولا سید الساجدین بھی امام ہیں اور مولا امام محمد باقر بھی ہونے والے امام ہیں. دو ائمہ کی موجودگی میں جو مشورہ دے اور احکامات نافذ کرے اسے زینب کہتے ہیں. کیا بات ہے، جیو قبلہ. اب میں دوسرا سوال یہاں پہ رکھوں. جناب یہ میں نے جناب سیدہ کا امتیاز بتایا کہ سیدہ نے جو جناب مولا سید الساجدین کو اٹھایا وہ کس حیثیت سے اٹھایا. دوسرا سوال کہ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود، مولا عباس کو علی کا بیٹا ہونے کے باوجود، اور خانواد رسول کو جو قتل کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ طاقت آل محمد اور اہمیت آل محمد کو ختم کرنا چاہتے تھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جن درندوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، آخر کیا مجبوری تھی کہ ان کی تلواریں سید الساجدین تک نہیں پہنچ سکی، جبکہ وہ سید الساجدین کی اہمیت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ اگلے امام سجاد ہیں. تو جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا وہ سید الساجدین کو کیوں نہیں کر رہے؟ سید الساجدین کی شہادت یا سید الساجدین کے قتل کے رستے میں جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ میری شہزادی تھی. کیا بات ہے، جیو بے شک، بہت خوب. اس وجہ سے کہ مدینہ میں جب مولا امیر المومنین کہ گلے میں رسی ڈال کے امیر المومنین کو خلافت کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، تو کتابیں کہتی ہیں کہ جناب سیدنا صلوات اللہ علیہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی چادر پہ رکھا اور آواز دے کے کہا کہ اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی تو میں بد دعا کروں گی. ابھی شہزادی نے چادر پہ ہاتھ رکھا تھا تو کتابیں کہتی ہیں کہ مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، اور جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ دیواریں اتنی اٹھ گئی تھی کہ تیز رفتار گھوڑا سوار نیچے سے گزر سکتا تھا. جب لوگوں نے مسجد نبوی کی اٹھتی ہوئی دیواریں دیکھی تو انہوں نے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور سیدہ کے بد دعا کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے فوراً مولا امیر المومنین کے گلے سے رسی کو نکال دیا. تو کربلا میں اس دور کا علی سید الساجدین تھے، اس دور کی فاطمہ عالیہ تھی. جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے مدینے میں اس علی کو قتل ہونے سے بچایا تھا، شام غریبہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی تلوار سجاد کی طرف آئی تو میں آسمان کو زمین میں پھینک دوں گی. تو اختیارات عالیہ سے ڈر گئے، اختیارات سیدہ سے ڈر گئے. اختیار صرف امام کے پاس ہوتے ہیں، اختیار صرف حجت کے پاس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو شہزادی کہہ رہی ہے کہ میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں گی، اس کا مطلب ہے کہ علی کی بیٹی کربلا میں اپنا اختیار دکھا رہی.
کیا بات کیا بات. پھر شہزادی نے یزیدیت کا جو نقصان کیا ہے، صاحبان عقل و دانش، اگر آپ سیدہ کو خراج پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ شام جیسی سلطنت مولا علی سے فتح نہیں ہوئی. شام میں ایک شورش برپا کر دی گئی تھی، ایک بہت بڑی ریاست تھی جو 16 ہجری سے ان کے پاس آئی ہے اور 61 ہجری تک آ گئی ہے. 42 سال 42 ایئرز مسلسل جس پہ حاکمیت کی ہوئی تھی ہندا کے بیٹوں نے، اور 42 سال میں انہوں نے اسلام کا اتنا مسل چہرہ پیش کر دیا تھا کہ شام والے لوگ مدینے والے اسلام سے واقف ہی نہیں تھے. انہیں وہی نماز اچھی لگتی تھی جو امیہ نے دی تھی، انہیں وہ روزہ اچھا لگتا تھا جو انہوں نے دیا تھا. یہ وہ اسلام لے رہے تھے جو امیہ نے دیا تھا. انہیں تو رسول والا اسلام ہی یاد نہیں تھا. یعنی جن بدبختوں کو رسول یاد نہیں، انہیں غدیر کیسے یاد ہوتی؟ لہذا شام میں علی ولی اللہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی بھول رہے تھے. مولا امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن جمل اور صفین کی لڑائیوں نے، جمل کی جنگ سازش کا شکار ہو گئی، صفین میں پھر قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا. یعنی کہ سازشوں کا مقابلہ کرتے کرتے امیر المومنین کی شہادت ہو گئی. مولا امام حسن قیام کر کے شام فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن ناصرین کی قلت کی وجہ سے امام حسن شام نہ جا سکے. امام حسین علیہ السلام شام فتح کرنا چاہتے تھے، کوفہ پہنچنا چاہتے تھے، کوفہ بیعت سے انکار کر گیا اور کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے. یعنی کہ 3 حجتیں اپنے دور میں پوری طاقت لگاتی رہی شام فتح ہو جائے، اور شام بزور شمشیر فتح نہیں ہو رہا. یہ ہے میری شہزادی کی جیت. جو کام امام کی تلوار نے نہیں کیا وہ علی کی بیٹی کے خطبے نے کر دیا. کیا بات ہے. نعرہ حیدری علی حق. جس چیز کو ذوالفقار حیدری فتح نہیں کر رہی تھی اسے زبان سیدہ نے فتح کیا. بے شک بے شک. میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. بی بی نے خطبے کی دھار سے یزیدیت کا گلا کاٹ دیا. کیا بات ہے. کیا کہنے قبلہ کیا جس کے کہنے. لیے ہمارے اہل بیت شہید محسن کی مجھے 4 سطریں یاد آ گئی کہ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر نہ ہو سکیں گے. اب جہاں میں غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. اور اب شہزادی جو ہے، شہزادی شام فتح کرنے کے لیے جا رہی. شام امیر المومنین کے لہجے سے واقف تھا، تلوار کا ذائقہ نہیں چکھا تھا. شہزادی باپ والا لہجہ لے کے شام میں چلی گئی. بے شک. اب میں یہاں پھر کیا کروں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ مصاحبے سے بیوی کے فضائل نکالنے پڑتے ہیں اور اسرار ہیں یہ شہزادی کے، اور کاش یہ اسرار آپ سمجھ سکیں جیسا میں سمجھانا چاہوں گا، اس انداز سے آپ اس اسرار کو سمجھ سکیں کہ کیا اسرار ہے شہزادی زینب کا. اسرار سنیے گا. یہ سارے مانتے ہیں کہ شام کے بازار میں جو بی بی نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ کس کے لہجے میں تھا؟ مولا علی کے لہجے. مولا حسن کا لہجہ نہیں تھا، مولا حسین کا لہجہ نہیں تھا. جو شام میں شہزادی نے خطبہ دیا وہ کس کے لہجے میں تھا؟ مولا علی کے. اب میں لفظ تبدیل کریں. معراج میں جو اللہ نے نبی سے گفتگو کی تھی وہ کس لہجے میں کی تھی؟ مولا علی کے. علی کا لہجہ 2 جگہوں پہ مجھے نظر آ رہا ہے، یا معراج میں پردہ وحدت پہ، یا شام میں بی بی کے منہ میں. بے شک. یعنی کہ علی کا لہجہ 2 ہستیوں نے لیا ہے، یا اللہ نے لیا ہے یا خدا. آواز میری آ رہی ہے جی؟ ہاں جی بالکل آ رہی. شہزادی کا لہجہ یا پروردگار نے لیا ہے یا بازار شام میں میری آلیہ نے لیا ہے.
بے شک. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ میں اور عالیہ میں وہ کیا اشتراک تھا کہ یہاں شب معراج پروردگار علی کے لہجے میں بولا ہے یا مزار شام میں شہزادی علی کے لہجے میں بولا. کیا بات ہے. جیو قبلہ. شہزادی جب شام جاتی ہیں تو بی بی شام میں، کیونکہ یہ مصائب کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں لیکن فضائل کی صورت میں، شام کے لوگ اختیارات امیر المومنین کو نہیں مان رہے تھے. وہ خاندان رسول کے اہل بیت ہونے پہ، ان کا خاندان ہونے پہ شک نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ خاندان رسول ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ رسول کے بھائی ہیں، یہ رسول کے نواسے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ علی کے پاس اتنے اختیارات تھے. اب لفظ سنیے، شہزادی شام میں ملاؤن کے دربار میں پہنچتے. اب کیونکہ میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، قلت الفاظ ہے، اور جو تاریخ میں لفظ ہے مجھے اسی کا سہارا لینا پڑے گا کہ بظاہراً شہزادی قید میں ہے اور بظاہراً یہ تخت پہ ہے. اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً سلطنت شہزادی کی ہے اور مقید یہ ملاؤن ہے. بے شک. لیکن ظاہراً جب شہزادی دربار میں داخل ہوتی ہے، جب دربار میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلا سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ملاؤن اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے. وہ بات کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے جب دوسرے ملکوں کے سفیروں نے یہ پوچھا کہ آخر تو جس کا کلمہ پڑھتا تھا تو نے اسی کے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ تو یہ اپنا ظلم اور جرم چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مان رہے تھے. انہیں چاہیے تھا کہ اللہ نے جو حکومت مجھے دی تھی وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار تھا، حسین اسے تسلیم کر لیتے. تو حسین نے میرے اختیار کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے انہیں قتل کر دیا. سفیر مطمئن ہو گئے. کڑیوں میں سے قرآن کی آیت کبریٰ بولی. بی بی نے بول کے کہا کہ اے ہندا کا بیٹا، تو کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے تھے. میں تم سے کوئی گفتگو کرنا چاہتی ہوں. اب یہ جو لہجہ ہے یہ بی بی کا نہیں، علی کا لہجہ ہے. یعنی کہ اسے قرآن جو نیزوں میں بلند کیا تھا اور جنگ میں جان بچائی تھی، شہزادی اسی باپ کے لہجے میں اس کے سامنے بول رہی ہے. بی بی نے کہا کہ مجھے تو بتا، تو نے کہا کہ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے تھے، میں تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن اے ہندا کا بیٹا، تیرے دربار میں یہ بڑے روشن دان ہیں جن سے ہوا آ رہی ہے اور ہوا کا شور میری آواز تم تک نہیں پہنچا رہا. تھوڑی دیر کے لیے اس ہوا کو روک. یہ ملاؤن کہکا مار کے کہتا ہے کہ ہوا میں کیسے روکوں؟ بی بی فوراً آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ چل تو ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، اونٹ کھڑے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں، گھوڑا اپنے بار بار ٹاپوں کو ہلا رہا ہے تو ٹاپوں کا ایک شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے ٹاپوں کو روک. یہ کہتا علی کی بیٹی میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اب بات ذہن میں رہے کہ اس نے کہا تھا یہ میرے اختیارات کو نہیں مانتے. بی بی نے کہا کہ تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں. شہزادی نے کہا تیرے دربار میں کھڑے اونٹ، اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں، اونٹ گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، یہ شور روک. اس نے کہا علی کی بیٹی کبھی آپ کہتی ہیں ہوا روک، کبھی کہتی ہیں گھوڑوں کے سن روک، کبھی کہتی ہیں اونٹوں کی گھنٹیاں روک. یہ سب کچھ کوئی انسان نہیں کر سکتا. اتنا کہنا تھا، بی بی نے کڑیوں میں سے باپ کے لہجے میں کہا اس کو خاموش ہو جاؤ.
اتنا کہنا تھا جس ہوا روشندان سے آئی تھی وہاں ٹھہر گئی، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ نہیں رکھا، جس کی آنکھ کھلی تھی وہ بند نہیں ہوئی، جو سانس حلق سے باہر گئی تھی وہ اندر نہیں آئی، جو ناک کے نتنے سے ہوا خارج ہوئی تھی وہ واپس نہ جا سکی، جس کی ہاتھ اٹھا تھا وہ نیچے نہ آ سکا۔ جب پورا دربار جو پتھر کے مجسموں کی صورت میں آ گیا تو ہندا کا بیٹا ایک دفعہ دہل گیا۔ اس کا دہلنا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہا، یہ خوف زدہ ہو گیا، یہ ڈر گیا، اور اس نے ڈرتے ہی کہا کہ اے علی کی بیٹی کیا کر دیا تو نے میرے دربار میں، میرا پورا دربار پتھر کا ہو گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، شہزادی آگے بڑھی، اس کے ناپاک بدن میں اس کی روح کو واپس کیا، اور واپس کر کے بی بی کہنے لگی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، تو کہتا تھا ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے، تو اب بتا کہاں ہے تیرا اختیار؟ تیرا اختیار یہ چند سپاہیوں پہ ہے، ہمارا اختیار زمین و آسمان پہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادی بول لی اور باپ کے لہجے میں پھر ایسا خطبہ دیا کہ کیونکہ وہی خطبہ شکشکیہ جس کو علی کا روک دیا گیا تھا، شہزادی نے اس خطبے کو مکمل کیا، اور شہزادی دے کے کہنے لگی اے لکڑیاں ڈھونے والوں کی اولادو، اے جہالت میں گندگی میں زندگی بسر کرنے والوں، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد وہاں سے پانی پیتے تھے مکہ سے جہاں سے حیوان بھی پانی نہیں پیتے تھے۔ شہزادی نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور علی ولی اللہ کا ایسا تعارف پڑھا کہ شام کی دیواروں سے علی کی حقانیت کی صدا آنی شروع ہو گئی۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب قبلہ۔ یہ جو فتح تھی، یہ فتح ایک بہن اور ایک بیٹی کے روپ میں نہیں، باخدا شیعہ قوم بھی شہزادی کے کردار کو سمجھے۔ شہزادی کا کردار معصوم کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ ہے کہ شہزادی بیک وقت تین حجتوں کی مشیر رہی ہے۔ کیا بات، مولا علی شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسن شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسین شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، مولا زین العابدین بی بی کے حکم سے چلتے ہیں، مولا باقر بی بی کے حکم سے چلتے ہیں۔ جو ایک وقت میں 5 حجتوں کو مشورہ دے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ جو علی کی شاگردہ ہوں، جو حسن کی مبلغہ ہوں، جو حسین کے ساتھ شریکت الحسین ہو، جو سید الساجدین کی حاکمہ ہوں، جو محمد باقر کو مشورہ دیں، کیا ثانوی حیثیت ہے شہزادی۔ اگلا تعارف سنیے گا، آپ سید ہیں، آپ دعا فرمائیں گے کہ قرآن نے جو اعلیٰ قدر خواتین کی مثال دی ہے تو خدا نے اس میں سے چند خواتین کو چنا، مریم، حوا، آسیہ، سارہ۔ لیکن خدا نے کہا کہ مریم، حوا، آسیہ، سارہ، خدیجہ، ان تمام خواتین میں کوئی خاتون سیدۃ النساء العالمین نہیں بنی۔ کیا بات ہے، بے شک، ٹھیک ہے، جناب مریم بطول، جناب حوا خاتون اول، جناب آسیہ معصومہ، جناب سارہ معصومہ، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المعصومین۔ لیکن اتنے عہدے رکھنے کے باوجود ان میں سے کوئی مستور سیدۃ النساء العالمین نہیں۔ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ بے شک، اب یہ نہیں کہ صرف دنیا کی عورتوں کی سردار، کیا بات، عالمین کی تعداد 18,000، 18,000 عالمین۔ بلکہ عالمین کو میرا خیال ہے کہ میں ایک ایک عالم ڈیفائن کروں گا تو زیادہ بات مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے سمجھنا، تو میں بہت خوبصورت جملہ کہتا ہوں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں سیدہ نساء العالمین کی سردار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بلندتر صلوات اللہ محمد مولا محمد جی اللہ۔ یعنی سیدۃ النساء العالمین، خدا الحمدللہ رب العالمین،
رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بابا عالمین کی رحمت ہے، خدا عالمین کا رب ہے، اور وہاں زہرا عالمین کی سردار ہے عورتوں کی. کیا بات، کیا ٹھیک ہو بات. گیا؟ یہ سیدہ نساء العالمین کا ٹائٹل کسی مستور کو نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہو گئی شہزادی. اور ایک جملہ کہوں، خدا نے خواتین کی دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں بنائی، مردوں میں 1.25 نبی بھیجے. اب میں پڑھوں جناب سیدہ، جو تمام عالمین کی خواتین کو 1.25 نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب جی اللہ. یعنی کہ کسی خاتون نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی خاتون کی صورت میں آئی نہیں. مردوں میں 1.25، عورتوں میں اکیلی زہرا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں کیونکہ جناب سیدہ عالیہ پڑھ رہا ہوں، جناب خاتون جنت سیدہ نساء العالمین ہے، لیکن کوئی عورت ان کی ماں بھی ان کے رتبے کے برابر نہیں ہوئی، ان سے پہلے کی خواتین بھی ان کے رتبے میں برابر نہیں ہوئی. لیکن جناب زینب صلوات اللہ علیہ اس قدر اپنا مقام اوپر لے کے گئی کہ یہ ثانی زہرا بن گئی. کیا بات ہے، کیا بات. ثانی زہرا، دوسری زہرا. یعنی کہ جو وصف اس میں ہے وہی عالیہ میں، جو امتیاز سیدہ میں ہے وہی عالیہ میں. ہم جملہ وصول کیجئے، اور بالخصوص انتصار شاہ صاحب آپ سید ہیں، آپ دعا فرما دیجئے گا کہ جناب فاطمہ تو زہرا اتنی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور جناب زینب ثانی زہرا ہے، لیکن اللہ جانے بی بی عالیہ زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنی حیثیت کیسے منوائی ہے کہ آج تک کوئی ثانی زینب نہیں کہلوا سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو. نعرہ حیدری علی حق جیو علاوہ. یعنی کہ خواتین کی دنیا میں فضائل جہاں پہ رک گئے اس انتہا کا نام عالیہ ہے. بے شک. بہت لمبی بات ہو سکتی تھی، بی بی کے القابات پہ بات ہو سکتی تھی، بی بی کے مزید فضائل پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ شہزادی سر اللہ ہے، یہ اللہ کا راز ہے. ان کا کربلا کی زمین میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حصے داری کرنا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کیا بات ہے، بے شک ایسا ہی. واہ خدا شیعہ قوم اس پہ غور کرے کہ یہاں مثال نہ دیا کرو کہ ایک، میں یقیناً یہ رشتوں کے اعتبار سے دیکھے تو یہ ایک بہن کا بے کردار، ایک بہت مثالی کردار ہے، لیکن بحیثیت بہن نہیں، صرف بہن ہونے کی وجہ سے نہیں. اس خانوادہ میں جب بھی کوئی چیز منوائی جاتی ہے تو وہ باعتبار رشتہ نہیں منوائی جاتی، وہ باعتبار عہدہ اور باعتبار رتبہ منوائی جاتی ہے. بے شک. جو شہزادی کا کردار نظر آیا وہ شہزادی کا کردار اس خانوادہ میں، اس خاندان میں بی بی کا اعتبار رتبے کے اعتبار سے نہیں، بی بی کا اعتبار رشتوں کے اعتبار سے نہیں، بی بی کا اعتبار بی بی کی حیثیت اور بی بی کی فضیلت کے اعتبار سے. اب یہاں پہ دوسری مثال ہم دیں گے کہ کیونکہ ایام ازاں میں اور بالخصوص جو ہے وہ سوال ہوا شب عاشور میں غالباً کہ جناب شہزادہ قاسم کی مہندی کے حوالے سے، کہ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شہزادہ قاسم کی مہندی کا تصور. تو سب سے پہلے میں یہ بات گوش گزار کروں، اس میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بلکہ ہمارے عظیم جنہوں نے عقائد کے حوالے سے بہت کام کیا اور ریسرچ کے حوالے سے بہت کام کیا، اللہ درجات بلند فرمائے، مولا امام حسین کا قرب نصیب ہو، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے شہزادہ قاسم پہ پوری کتاب لکھ دی، مہندی قاسم ابن حسن کے عنوان سے. وہ بآسانی انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی ہے. اس کو ہمیشہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے شہزادہ قاسم کی مہندی کو. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا
کہ جب روایات کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں مختلف قسم کے اقوال اور مختلف قسم کی روایات کو جمع کیا جاتا ہے، اور ہر ایک شخص جب روایت پڑھتا ہے تو وہ اکثریت جو ہے وہ روایات پہ استدلال جو ہے وہ ایک روایت کہیں پڑھ لی تو اس نے روایت نقل کر دی، لیکن یہاں استدلال ہو سکتا ہے، راویان پہ بحث ہو سکتی ہے، علم الرجال کے تحت بحث ہو سکتی ہے، جیسا کہ مختلف اقوال ہیں۔ اب شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں مختلف اقوال شیعہ قوم میں پائے جاتے ہیں۔ 60 دن کی روایت شہادت کی، 75 دن کی روایت شہادت کی، 90 دن کی شہادت، 95 دن کی، یہ مختلف روایات ہیں۔ 3 روایات تو شہادت کے عنوان سے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ شہزادی جو ہے ان کی شہادت جو ہے وہ ایک دن ہی ہے، لیکن روایات مختلف ہیں، 15 کے قریب اقوال نقل ہے۔ اس طرح مختلف واقعات میں مختلف قسم کے اقوال نقل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں شہزادہ قاسم کی شادی کے بارے میں ایک دلیل جو ہے وہ سب سے بہترین میں دلیل دوں کہ جب شریعت محمد میں حکم ہے، رسول کی شریعت میں ہے کہ وصیت پہ عمل کروانا واجب ہوتا ہے، اور وہ میرے اور آپ جیسے احباب کے لیے امام کی وصیت پہ عمل کروانا یہ چیپٹر ہی اور ہے کہ عام انسان تو باپ مرے تو بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ باپ کی وصیت پہ عمل کرے، اور چہ جائے کہ امام وصیت کرے اور دوسرا امام اس پہ عمل نہ کرے، کیونکہ اگلا امام پہلے امام کا وصی بھی ہوتا ہے، وصی کہتے ہیں جو وصیت پہ عمل کرے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی جو وصیت ہے امام حسین کے نام، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بیٹوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے کرنا۔ تو جب امام حسن وصیت لکھ گئے تو وہ اس دور میں امام تھے، وہ جانتے تھے کہ میدان کربلا ہوگا، تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میدان کربلا میں امام حسین کو یہ فرصت نہ ملے گی؟ لیکن اس کے باوجود کہ حسین علیہ السلام پہ مورخ اعتراض کرے گا، تو امام حسن نے اپنی زندگی میں وصیت لکھ کے امام حسین علیہ السلام کے اس عمل کو محفوظ کر لیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو جناب قاسم کا عقد اپنی بیٹی سے پڑھا، وہ وصیت امام حسن کے مطابق تھا۔ اگر وہ عمل نہ ہوتا تو وصیت پہ عمل مکمل نہ ہوا ہوتا تو حجت کے عدل پہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ دوسری یہاں پہ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، آپ آج بھی کربلا جائیں، جو کربلا کے زائر گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ خیام گاہ میں باقاعدہ شہزادہ قاسم کا جو کمرہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا حجرہ عروسی، اور حجرہ عروسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شہزادہ قاسم کا عقد میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بوصیت امام حسن علیہ السلام اس پہ عمل کیا، اور اس کو کربلا کے میدان میں پڑھا گیا۔ اب اس میں یہ روایات بھی موجود ہیں، جو اقوال دوسرے طرفین کی طرف سے لے کے آتے ہیں، مخالفین لے کے آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، وہ اپنی کسی روایت کے بحث میں کرتے ہوں گے۔ ہمارے پاس ایک دلیل سب سے بڑی اور جو مستند ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن کی جب وصیت تھی تو پھر آپ یہ لکھیں کہ معاذ اللہ امام حسین نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، یا امام حسن وہ وصیت کر رہے ہیں جو امام حسین پوری نہیں کر سکتے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ شہزادہ قاسم کی مہندی جو ہے کربلا میں ہمارے ہاں شبیہات کا نکالنا کربلا والوں کی حسرتوں کے ساتھ موجود ہے، تو ایک حسرت کی وجہ سے جناب قاسم کی مہندی اٹھانا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر یہ حرام ہو یا نکالنا بدعت ہو تو چاہیے کہ نجف اور عراق میں بیٹھے ہوئے علماء پہلے خیام گاہ میں سے حجرہ عروسی ختم کریں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہاں جو شخصیات بیٹھی ہیں کیا وہ نہیں جانتی؟ اور جو یہاں چھوٹے چھوٹے مینڈک ہیں وہ پھدکتے ہیں۔ وہ چاہیے کہ جب وہاں پہ بڑی شخصیات موجود ہیں تو ان بڑی شخصیات سے کہیں کہ وہاں پر جو حجرہ عروسی ہے اسے ختم کروا دیں، یا کربلا میں جو امام جناب شہزادہ قاسم کی مہندی نکلتی ہے اسے ختم کر دیں۔
وہاں تو عرب میں تو باقاعدہ شہزادہ قاسم کی مہندی جو ہے عرب میں تو باقاعدہ نکلتی ہے شہنائی کے ساتھ. تو لہذا اس کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. صحیح سب تصور جو ہے وہ موجود ہے. پہلی. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کا احترام کرو. شاعر اللہ کا احترام واجب ہے. تو شہزادہ قاسم کی جو مہندی ہے اس کی نسبت شاعر اللہ کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیونکہ شہزادہ قاسم کی مہندی کا تصور آئے گا تو شہزادہ قاسم کا تصور ابھرے گا. تو جن لوگوں کو شہزادہ قاسم کی مہندی اچھی نہیں لگتی تو انہیں چاہیے صفا اور مروہ پہ بھی نہ دوڑیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صفا اور مروہ کس کی نشانیاں ہیں؟ وہ ہاجرہ کی نشانیاں ہیں. تو جس نے کعبہ بنایا تھا اس کی نشانیوں کا احترام ہے. تو جنہوں نے کعبہ بچایا تھا. کیا بات ہے قبلہ, بہت خوب. تو لہٰذا یہ تصور جو ہے ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے عزاداروں سے ہمیشہ یہ اپیل کیا کرتا ہوں کہ جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے یا جن کے ہاں یہ بہتر نہیں, آپ ان سے بحث نہ کریں. عزاداری میں کسی کو دلیل دے کے ثابت نہیں کیا جا سکتا. عزاداری امام حسین یقین کے ساتھ کی جاتی. کیا بات ہے, بہت خوب. جی قبلہ. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی مجھے آپ نے مطمئن کر دیا تو اب میں کوشش کروں گا, تو اس سے آپ کی عزا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عزاداری حسین خلوص سے یقین مانتی ہے, تسکین قلب مانتی ہے. آپ اپنے خلوص اور اپنی تسکین کے ساتھ اگر عزاداری کا کوئی رکن بجا لائیں گے تو یقیناً وہ رکن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کتابیں دیکھنا چاہیں تو نجف میں زندہ مجتہد موجود ہے شیخ محمد سند. انہوں نے عزاداری اور جدید رسومات کے عنوان سے کتاب جو لکھی وہ اردو میں ترجمہ ہو کے آ گئی ہے, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں شہزادہ قاسم کی مہندی اور دیگر زنجیر زنی اور کما زنی کے تمام دلائل انہوں نے باعتبار روایات اور اجازوں کے ساتھ نقل کر دی ہے. اب دوسرا سوال ہے جناب امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حسن مصنع کی شادی جو ہے, تو حسن مصنع کی شادی جیسا کہ میں نے کہا کہ وصیت امام حسن علیہ السلام تھی کہ میرے بیٹوں کی شادی امام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ہو. تو حسن مصنع کی شادی حضرت امام حسین کی دختر سے واقعہ کربلا سے پہلے مدینہ رسول میں انجام پائی. امام حسین کی ایک بیٹی کا عقد جناب حسن مصنع کے ساتھ ہوا. محاربہ کربلا کتاب کا نام ہے, سید علی نقی کی کتاب ہے, صفحہ نمبر اس کا 67 ہے. اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے یہ وصیت کی تھی ان کے بڑے بیٹے حسن مصنع کا عقد امام حسین کی بڑی بیٹی کے ساتھ, ان کے چھوٹے بیٹے قاسم کا عقد ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کیا جائے. حضرت امام حسین نے بھی اپنے بھائی کی آخری وصیت کو منظور کیا اور یہ وصیت ان کے لیے نافذ العمل اور واجب الادا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب حسن مصنع کی جو زندگی ہے اس کے لیے جاویدان حیات امام حسین علیہ السلام کتاب کا حوالہ جی. یہ حاج سید ہاشم رسول محلاتی اس کی کتاب ہے, لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہے, صفحہ نمبر اس کا 450 ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے حسن مصنع اور فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کا عقد کربلا سے پہلے انجام پایا, اور انہوں نے حوالہ دیا ریاض القدس جلد نمبر 2 کا. محدث شیخ عباس قمی اپنی کتاب احسن المقال ترجمہ منتہی الامال تالیف شیخ محمد عباس قمی, ترجمہ کیا علامہ سید صفدر نجفی جو بانی اور مؤسس ہے جامعۃ المنتظر لاہور کے. انہوں نے جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 290-291 پہ لکھتے ہیں کہ حسن ابن حسن جن کو حسن مصنع کہتے ہیں وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے, بزرگ شخصیت تھے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مسعول رہے ہیں. مولا امیر المومنین صدقات میں جناب حسن مصنع کو اپنا مسعول بنا کے رکھتے تھے. اس میں شیخ مفید نے ارشاد التالیف اس کا بھی حوالہ اس میں درج ہے. اب حسن مصنع کا کربلا میں جو کردار ہے اس کے بارے میں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ روایات یہ ہے کہ حضرت حسن مصنع بھی دوسرے شہداء کربلا کی طرح روز عاشور سپاہی یزید کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے, یزیدیوں کو فنار کیا. آپ دشمنوں کی ضربوں کے ساتھ شدید زخمی ہو کے میدان کربلا میں گر گئے. جب شہداء کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا گیا تو اس وقت جناب حسن مصنع اپنے زخموں کی تاب لاتے ہوئے زخمی حالت میں تھے. ان کو شہید سمجھ کے
جب ان کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہا تو جب دیکھا گیا کہ یہ زخمی ہیں تو انہیں قید کرنا چاہا تو اسما بن خارجہ اس نے، کیونکہ وہ جناب حسن مصنع کی جو والدہ تھی خولہ اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے جناب حسن مصنع کو زخمی حالت میں وہاں سے لیا اور اپنے گھوڑے میں بٹھا کے کوفہ کی طرف وہ خود روانہ ہو گئے، اور عمر بن سعد کی فوج کو اس نے چھوڑ دیا اور کوفہ میں جا کے جناب حسن مصنع کا علاج کروایا۔ حسن مصنع کوفہ سے پھر واپس مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں انہوں نے بہت سے ادوار کو گزارا، اور عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کی شہادت جو ہے وہ کتابوں میں نقل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ ایسا کیوں ہوا، اس میں جو راز پوشیدہ ہے وہ راز یہ ہے کہ امام حسن کی نسل کو قیامت تک چلنا تھا۔ امام حسن با اعتبار نص، با اعتبار قرآن سورہ کوثر کی عملی تفسیر تھے۔ ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد شہزادی تھی۔ شہزادی کو رسول کو تانا دیا گیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو رسالت میں آپ کی اولاد جناب سیدہ ہوئی، سیدہ میں سے امام حسن اور حسین ہوئے، پھر بیٹی کے بیٹوں کو رسول کے بیٹے بنا دیا۔ تو اگر امام حسن کی اولاد نہ چلتی تو ان شانئک هو الابتر کا تانا جو ہے وہ صادر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ تیری اولاد رہے گی، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ تو اب اگر امام حسین کی نسل چلتی اور امام حسن کی نسل رک جاتی تو آج دشمن آل محمد کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی اس سورت کی مکمل تصدیق نہ ہو سکی کہ ایک بیٹے سے تو نسل چلی اور ایک بیٹے سے نہ نسل چلی۔ تو حکمت پروردگار یہ تھا کہ امام حسن نے ابن علی کی نسل کو زندہ رکھا جائے اور قائم رکھا جائے، اور انہی میں سے جناب زید آتے ہیں، پھر ان کا ایک پوری ایک کہانی ہے جناب زید کا۔ پھر اس کے بعد شیعوں میں ایک فرقہ بعد میں زیدیہ کے نام سے، جو جناب امام زین العابدین کی امامت کے قائل نہیں تھے، زیدیہ کے نام سے ان کا فرقہ چل پڑا۔ لیکن جناب حسن مصنع کا ایک کردار جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، مولا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک نظر آتے ہیں، مولا نے اپنے مسعول بھی بنایا ہے، امام حسین کی بیٹی کا عقد بھی ہے، اور پھر ان کی نسل جو ہے وہ بھی آگے چلتی ہے تاکہ نسل امام حسن جو ہے وہ قائم اور دائم رہ سکے۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس کے حوالے جو ہیں وہ حوالے لکھوا بھی دیے، مزید جو حوالے ہیں ان کی کاپی پیسٹ جو ہے میں سید انتصار شاہ صاحب کو بھیج بھی دوں گا، اور جو دوست احباب جو ہیں وہ ان کے باقاعدہ ریفرنس پیج کی صورت میں چاہیں تو شاہ صاحب سے اس چینل کے تھرو ان سے منگوا سکتے ہیں۔ باقی عقائد کے حوالے سے تواریخ میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، تاریخوں میں اتنے اختلافات ہیں کہ اگر آپ تواریخ کا مطالعہ کریں تو جب تک آپ کے پاس کوئی مدلل دلیل اور نص موجود نہ ہوگی تو تاریخ ایک بہت بڑا گہرا جنگل ہے جہاں سے آپ کو حقائق تک رسائی کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، ایک صحیح کی، ہم نے ایک شاہ صاحب نے اس چینل کو بنایا تھا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ راز، وہ عقائد، وہ اسرار جو لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں ہم اس چینل کے تھرو اچھے طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آئیں، چاہے وہ کسی حوالے کے ساتھ ہے، کسی شخصیت کے بارے میں ہے۔ بلکہ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک پوری مجلس، ایک ہم ٹاپک رکھیں گے جناب محمد بن ابی بکر پہ، جس پہ پچھلے دنوں سے کچھ ناسبی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب محمد بن ابی بکر کی جو والدہ تھی وہ کسی صحابی کی تھی، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق جو ہیں وہ ان کے نواسے لگے، تو یہ تو لہٰذا ان کی مکمل تاریخ جو ہے حضرت محمد بن ابی بکر کی، جو ایسے آج کے دور کے ایسے اعتراضات جو میرے مذہب کی دیواروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس چینل کے تھرو ان کا واضح اور مدلل اور حوالہ جات کے ساتھ آپ تک جوابات پہنچاتے رہیں گے۔ میرا مالک اس چینل کے منتظمین، عہدیداران کو سلامت رکھے، اور بالخصوص انتصار شاہ صاحب نے یہ جو ولایت علی اور جو عدد 313 سرکار کے کمانڈرز کا اور سرکار کے سپہ سالاروں کا جو عدد منتخب کیا ہے، میرا مولا اس عدد کا صدقہ ان کا شمار مولا کے ناصرین میں سے ہو، اور مشکل دور میں اس اذان کو مولا قبول فرمائے، مولا ان کی اس اذان کو قبول فرمائے۔ بے شک انہوں نے فرد واحد کی حیثیت سے یہ کام کیا، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم اکیلا ہی امت ہے، اور خدا نے غدیر میں رسول سے کہا تھا کہ مجھے رش اور مجمع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قلت کی ضرورت ہے لیکن حق والوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیا ہے کہ حق ہمیشہ تھوڑی تعداد میں رہا ہے، کثرت ہمیشہ باطل کے پاس رہی ہے، ہمیشہ وسائل باطل کے پاس رہے ہیں، اقتدار باطل کے پاس رہا ہے،
حق ہمیشہ محدود رہا ہے، مختصر رہا ہے، مشکل میں رہا ہے، لیکن معرفت کے ساتھ رہا ہے۔ تو آج کی مجلس مخصوص ہوئی سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، ان کے کچھ راز آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائے۔ یہ وہی علی کی بیٹی ہے جس نے شام غریبہ اپنے سر کی ردا کو اسلام کا خیمہ بنا دیا۔ آج بھی اسلام جس خیمے میں محفوظ ہے، اس خیمے کی چادر جو ہے وہ علی کی بیٹی کی سر کی ردا ہے۔ مدینہ سے چلی تھی بطول، مکہ میں آئی جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک ایسی رات آئی کہ علی کی بیٹی عباس بن گئی، پھر عباس کے لہجے میں پہرا دیا، پھر کربلا سے چلی 11 محرم کو ننگے سر پسے گردن ہاتھوں کا بدا ہوا، بن پلانے اونٹوں پہ سوار ہو کے میری شہزادی کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام گئی، شام کے بازار، شام کے زندان، دربار کی پیشیاں، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 بورڈ، کئی بار دربار کی پیشیاں، 1 سال شام کا قید خانہ، رہا ہو کے پھر مدینہ، مدینہ سے قید ہو کے دوبارہ شام، 6666 میل ولایت علی کے لیے ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑیوں پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ زینب تھک گئی ہے، تیرا دین بچ گیا، تیری لا الہ الا اللہ بچ گئی، تیرا محمد رسول اللہ بچ گیا، تیرا علی ولی اللہ بچ گیا۔ یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا، یہ شہزادی کا احسان ہے جس کے خطبوں نے شام کی تاریخ بدل دی۔ میں آج بھی اکثر منبر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے خطبوں نے شام کا ماحول بدل دیا تھا، اگر اس بی بی سے قرآن کی تفسیر سن لی جاتی تو کیا حالت ہوتی، اگر اس بی بی سے قرآن لے لیا گیا ہوتا تو کیا حالت ہوتی، بجائے اس بی بی جس کا کوفے کی عورت جس کی شاگردہ تھی، کوفہ کے بازار میں جب یہ شہزادی گئی ہے تو کیونکہ آج 12 محرم ہو گئی تو ہم 11 محرم کے بعد 12 محرم اسیران کربلا کا ورود کوفہ پڑھتے ہیں، علی کی بیٹیاں کوفہ کے بازار میں آ گئی۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں سے کبھی شاہی تھی، جہاں کبھی شہزادی تھی، جہاں کبھی بادشاہ کی بیٹی تھی، وہی علی کی بیٹی جو پہلی بار کوفہ میں آئی تھی تو کوفہ کی عورتیں چھتوں میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی یا علی ہم آپ کی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں، ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کی بیٹی ہو بہو علی ہے، اور امیر المومنین رو کے فرماتے تھے اے کوفہ کی عورتوں آج جی بھر کے میری زینب کا چہرہ دیکھ لو، ہو سکتا ہے دوبارہ زینب کوفہ آئے، تم یہ نہ کہو کہ ہم نے تو زینب کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہائے قسمت، ہائے ماتم، جب وہی علی کی بیٹی 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہوئی ہے، وہی عورتیں جو استقبال کرنے کے لیے آئی تھی انہی کی جھولیوں میں پتھر تھے اور پتھروں کے ساتھ استقبال کر رہی تھی، اور وہی علی کی بیٹی مدار کوفہ میں رو کے کہہ رہی تھی اے کوفہ کی عورتوں مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے پہچانو میں وہی زینب ہوں جو تمہیں قرآن پڑھاتی رہی ہوں۔ اور یوں ہی یہ قافلہ بڑھتا رہا اور دارالامارہ کے قریب قافلہ پہنچ گیا، دارالامارہ کے قریب قافلے کا پہنچنا تھا، یا صدر دروازے سے کوئی آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھے میرا سلام ہو۔ علی کی بیٹی اونٹ پہ تڑپ گئی، رو کے کہتی سجاد 11 محرم سے لے کے اب تک مجھے سلام کسی نے نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ یا ناگہا آواز سید الساجدین آئی اے شہزادی کونین اپنی آنکھوں کو سیچے رکھیے گا کیونکہ سامنے صدر دروازے پہ مسلم بن عقیل کا سر لٹک رہا ہے، مسلم کے سر کا نام آیا۔ شہزادی نے آنکھوں کو بند کیا، فرمایا اے سفیر حسین، اے مسلم بن عقیل، اے میرے بھائی کا وکیل، بہن کا سلام قبول کیجئے۔ یا مسلم بن عقیل کی آنکھیں بند ہو گئیں، فرمایا کہاں گیا عباس، کیوں نہ دی عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت؟ اسی اسنا میں مسلم بن عقیل کی زوجہ جناب رقیہ جلدی سے مسلم بن عقیل کے سر کے نیچے آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں میں آپ کی شہادت کا ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی کیونکہ کربلا میں حسین مارے گئے، میں آپ کو رونے کے لیے نہیں آئی، لیکن اے مسلم بن عقیل میں آپ سے اتنا پوچھتی ہوں آپ کے ساتھ میرے 2 بیٹے بھی آئے تھے، مجھے بتاؤ میرے محمد و ابراہیم کہاں ہیں، میری اولاد کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم منقلبون۔ یا میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد